آپ کے بارگاہ میں آیا تو آ کے آپ کو کہنے لگا کہ میں یزید کی فوج کی طرف سے آیا ہوں، یزید نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جائے، لیکن حسین میری آپ سے محبت ہے، میری جرأت کتنی ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو گرفتار کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو راستہ دے سکتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، آپ چلیں، میرے ساتھ چلیں، راستہ آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ اس جگہ سے اور جگہ پر منتقل ہو جائیے۔ لیکن امام حسین اپنی بات پر کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ ابھی اور امام حسین کی باتیں چل رہی تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ امام حسین نے فرمایا اپنے بیٹے علی اکبر کو، آپ نے فرمایا کہ اذان کا وقت ہوا، اذان دو۔ امام مصلی پر آئے، آپ نے آتے ہی حر کو ایک ہی بات فرمائی، آپ نے فرمایا حر وقت نماز کا ہو چکا ہے، بتا نماز میری امامت میں پڑھنی ہے یا اپنی علیحدہ پڑھنی ہے؟ اب حر کو پتا تھا اگر میں اپنی پڑھتا ہوں تو میری نماز ہوگی نہیں، میری نماز تو ہوگی نہیں، کیونکہ وقت کا امام موجود ہے۔ جب جماعت، یہ بھی ایک اصول طریقہ ہے، قانون ہے، شریعت ہے، مسجد میں جماعت کھڑی ہو، پیچھے آگے کوئی بندہ اپنی نماز ادا کرے، اس کی نماز ہوتی ہے۔ شاید تو وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو جب اس کی نماز پڑھے گا تو ہوگی نہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا اور بتا نماز میرے ساتھ جماعت میں پڑھے گا یا اپنی نماز اکیلے پڑھے گا؟ ابھی اور اس ششوپن میں سوچ بچار میں ہے کہ میں کیا کروں۔ اتنی دیر میں امام نے اللہ اکبر کہتے ہوئے جماعت کھڑی کر دی۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اور بھی آگے جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا، اور آگے جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا۔ سوامی کدی بغیر کہ اور وہ بندہ ہے جو یزید کی طرف سے امام علی مقام کے پاس چکر لینے آیا، لیکن امام نے جب بعض و نصیحت کی، بات کو سمجھایا تو اور کے دماغ میں بات سمجھ میں آ گئی، تو مجھے تو اہل بیت کے صدقے سے تو ہمیں جنت ملے گی، اس سے محبت کے صدقے میں ہمیں جنت ملے گی۔ تو ہور نے اسی وقت امام کے قدم پہ ہاتھ رکھا اور آپ کی بیعت میں شامل ہو گیا۔ پھر ہور کا بیٹا بھی آ گیا۔ میدان کربلا میں، اس میدان کربلا میں جب جنگ شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلا شہید ہور ہے، سب سے پہلا شہید ہور ہے، پھر ہور کا بیٹا ہے۔ یہ دونوں سب سے پہلے باپ بیٹا شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر اہل بیت کا خاندان چلتا ہے، امام علی مقام کے بھتیجے، پھر آپ کے بھانجے، پھر آپ کے اور عزیز و اقارب رفقا، صحابہ کرام یا صحابہ کے بیٹے جس طرح بھی آپ کے ساتھ گئے تھے، پھر یہ تمام اپنے اپنی باری سے جاتے ہیں اور جا کے میدان کربلا میں جنگ دیتے ہیں۔ سامعین نبی وقار، آئیے اپنی بات کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے میدان کربلا میں گئے، جا کے اپنی جناب والا اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہزادہ رسول ہے جو نبی کریم کے کندھوں پر کھیلتے رہے، یہ وہ شہزادہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار مخاطب کیا۔ امام حسن امام حسین کو، دونوں شہزادوں کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، لیکن جو ہی نبی کریم کہ یہ پیارا نواسا میدان کربلا میں پہنچا، وہاں پر جا کے اپنے بچوں کو جناب والا کیسی تربیت ارشاد فرمائی۔ یہ نبی کریم کی گود میں پلنے والا، سرکار مدینہ کی سینے مبارک پر کھیلنے والا، حضور کی پشت مبارک پر سواری کرنے والا، نبی کریم کے کندھے پر بیٹھ کر حضور کی زلف مبارک سے کھیلنے والا، یہ وہ نواز رسول اس سینے پر کھیلتا رہا جس سینے پر 23 سال اللہ کا قرآن نازل ہوتا رہا۔
جس سینے پر تیری سار اللہ کا قرآن نازل ہوتا رہا، اس سینے پر حسین کھیلتا رہا۔ یہ حسین اور حسن اس نبی کے سینے پر کھیلتے رہے، اس نبی کی گود میں کھیلتے رہے۔ کسی شاعر نے یہاں پر بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کسی شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، وہ کہتا ہے کہ اس باغ میں، ہر باغ میں ایسے کبھی پھول نہیں کھلتے، ہر باغ میں ایسے کبھی پھول نہیں کھلتے، اس شان کے شہزادے ہر ایک کو نہیں ملتے۔ اسلام ان کی عظمت پہ سدا ناز کرے گا، اسلام ان کی عظمت پہ سدا ناز کرے گا، ہر دور مسلمانوں کا دم ان کا بھرے گا۔ اے تارے الہ تو نوحہ سناتا پھرتا، تروز حشر عشق بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے گر کربلا کہ تیری حسین، تو اے اللہ یہ اسلام تیرا در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ سامعین دی وگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان لگا، آپ نے اپنے بچوں کو کربلا میں بھیجنا شروع کیا۔ 7 محرم الحرام کو آپ پر ان شہیدوں نے پانی کو بند کیا۔ جب 7 محرم کو پانی بند کیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، آپ وہ بقا کرنی نہیں کی، خاموشی کے ساتھ اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے صبر کو نہیں چھوڑا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون ہستی ہے؟ یہ کربلا میں اتنا تپتی ہوئی صحرا میں پانی کے بغیر وقت گزارنا یہ عام بندے کا کام نہیں ہے، نبی کریم کے نواسے کا کام ہے۔ یہ وہ نواسا ہے جس جب پیدا ہوا حضور نے اپنی زبان مبارک اپنا لعاب دہن حسین کی زبان پہ رکھا، اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھ کے اپنی زبان کو چسوایا۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیسے کام ہے؟ کسی نے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ نبی کریم نے فرمایا لوگوں، میں نے اپنے نواسے کی منہ میں زبان اس لیے رکھی ہے، جب وقت آئے گا پھر میرے نواسے کو میری زبان چوسنے کا اثر ملے گا، اس زبان چوسنے کا اس وقت اثر ملے گا۔ نبی کریم کا غلام